کے جسم کے اندر، آپ ان کی روح کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کیجیے، آپ کی محبت پیدا کیجیے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی محبت پیدا کیجیے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی عظمت پیدا کیجیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو شروعات یہاں سے کرنی ہے کہ آپ خود اعمال پر آئیں، آپ کے دیکھی دیکھا بچے بھی اعمال پر آئیں گے۔ دیکھیں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کہنا سننا کم اثر رکھتا ہے، بچے نقل زیادہ کرتے ہیں، بچے پیروی زیادہ کرتے ہیں، بچے دوسرے کی دیکھا دیکھی زیادہ چلتے ہیں۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، بھائی بہن نیک ہیں، گھر کے لوگ نیک ہیں، ان کے اندر نیکی کا ماحول ہے، ان کے اندر دینداری کا ماحول ہے، تو بچے خود بخود نیک بن جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیے، اور آپ کا نیک بننا بہت آسان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، عورت اپنا شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے، تو جنت کے 8 دروازے اس عورت کو آواز دیں گے کہ آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ عورت کے لیے دیندار بننا، نیک بننا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز المرأة اذا صلت خمسها، کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں ایک دائمی تقویم ہونی چاہیے، مسجد کی اذان دیر سے ہو یا سویر سے ہو، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نماز کا وقت دیکھیں، نماز کا ٹائم دیکھیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیں، تاکہ بعد میں گھر کی مشغولیات، بچوں کی مشغولیات، دیگر چیزوں کی مشغولیات آپ کو بہکائے نہ اور آپ کو غافل نہ کرے۔ تو 5 وقت کی نمازیں سوائے ان ایام کے جو آپ کے مجبوری کے ایام ہیں، جن میں شرعی طور پر نماز کو چھوڑنا جائز ہے، کسی بھی حال میں آپ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ 5 وقتوں کے ساتھ عورتوں کے اندر دینی رجحان زیادہ ہوتا ہے، دینی جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد آپ 6 رکعت اوابین پڑھ لیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، مدرسے بھیج دیا، آپ فری ہو گئی، اب آپ کو کام کرنا ہے، گھر کا کھانا بنانا ہے، تو آپ اس وقت یعنی 8-9 بجے کے قریب بھی ایک نماز ہے جسے ہم چاشت کہتے ہیں، آپ چاشت کی نماز بہت آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اور اس کے بعد عورتیں اگر چاہیں تو پھر تہجد میں بھی آسانی سے اٹھ سکتی ہیں۔ اگر تہجد، چاشت اور اوابین اور اشراق نہ بھی ہو پائے، جب بھی یہ آپ کا فریضہ ہے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز کسی حال میں نہ جانے دیں، اور آپ خود پڑھیں، ساتھ ساتھ جو آپ کی بچیاں ہیں جو ہوشیاری کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، ان کو بھی حکم دیں کہ جاؤ وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اپنے بغل میں ان کو نماز پڑھوائیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور جب نمازوں کی پابندی ہوگی تو خود بخود طبیعت کا اندر سے تقاضا ہوگا، کچھ سیکھنے سکھانے کی کا بھی من کہے گا، سورت آپ کو یاد نہیں ہے، سورت یاد کرنے کا من کہے گا، دعائیں یاد نہیں ہیں، دعائیں یاد کرنے کا دل چاہے گا، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ دیگر کام اس وقت کر سکتی ہیں، آپ کھانا بناتے بناتے درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ کھانا بناتے بناتے استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو تکاریں، بچوں کو گالیاں دیں، آپ ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حوالہ دے کر آپ ان بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وصامت خمسہا، دوسرا کام وصامت شہرہا، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رمضان کے روزے سوائے مجبوری کے ایام کے آپ کے کسی حال میں نہیں چھوٹنے چاہیے۔ عورتیں روزے رکھنے میں بہت مضبوط ترین ہوتی ہیں، مرد کے مقابلے میں عورت روزہ رکھنے میں مضبوط بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے 1 مہینے کے روزے تو آپ کو رکھنے ہی رکھنے ہیں، پھر رمضان کے جو روزے چھوٹ جائیں، یہ بہترین دن سردیوں کے چل رہے ہیں، آپ ان سردیوں میں ان روزوں کی قضا بھی کر سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ
پیر کے دن، جمعرات کے دن اور مہینے کی 13، 14 اور 15 عربی تاریخ کو روزہ رکھیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے جس کو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو پیر کا روزہ نومبر، دسمبر، جنوری کے مہینے میں، یہاں تک کہ فروری کے مہینے میں رکھنا بہت آسان ہے۔ آپ یہ ٹھان لیں کہ ہم پیر کا روزہ رکھیں گے، جمعرات کا روزہ رکھیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ بدن کی بیماریوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی اور ساتھ ساتھ گھروں میں ایک ماحول بنے گا کہ نہیں یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے۔ تو یہ آپ ٹھانیں کہ نمبر 1 روزے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ چلو مرد تو روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، عورتیں خاص طور پر روزے میں بہت زیادہ پکی ہوتی ہیں، لیکن اب آپ کرنیل گنج چلے جائیے رمضان کے مہینے میں، آپ کو ٹھیلوں پر، آپ کو دکان پر، آپ کو کپڑے کی دکان پر، چوڑی کی دکان پر، چپل کے دکان پر نقاب والی عورتیں مل جائیں گی جو پٹی الٹ کر پانی پی رہی ہیں، پٹی الٹ کر چاٹ کھا رہی ہیں۔ دکاندار بیچارہ روزہ ہے، وہ ان عورتوں کے لیے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے پانی منگا رہا ہے، چائے منگا رہا ہے۔ یہ شرم سے دور ہونے کا مقام ہے۔ کل اللہ کے یہاں یہ کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے عید کی خریدی کرنی تھی، مجھے رمضان کی خریدی کرنی تھی، مجھے بچوں کے لیے کپڑے لانے تھے، مجھے بچوں کے لیے جوتے لانے تھے، اور سردی گرمی کا مہینہ تھا، پیاس لگ رہی تھی اس لیے میں نے روزے چھوڑ دیے تھے۔ اللہ کے یہاں یہ کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ اس مقدس عبادت کا مذاق نہ اڑائیے۔ دیکھیے، جب کوئی عام آدمی کھا لے یا عام عورت کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، لیکن برقعے کو لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ برقع ایمان والی عورتوں کی ایک پہچان بن چکا ہے۔ جب آپ برقع پہن کر پٹی الٹ کر کھائیں گی اور دکانوں پر اس طرح سے آپ مذاق اڑائیں گی تو اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، بلکہ آپ اسلام کے ایک حکم کے مذاق بنانے کا سبب بن رہی ہیں۔ لوگ اسلام کا مذاق اڑائیں گے، برقعے کا مذاق اڑائیں گے اور پھر روزے کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ روزے ہرگز نہ چھوڑیں۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها، تیسرا کام آپ کو کرنا ہے کہ جائز دائرے میں اگر آپ کا شوہر کوئی حکم دیتا ہے تو پھر شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو ابن ماجہ میں آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس کا شوہر اس سے خوش ہے، تو وہ عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ اگر عورت اس دنیا سے اس حال میں جا رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تب بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اگر شوہر کوئی حکم دے رہا ہے تو پھر اس حکم کو حتی الامکان یہ کوشش کیجیے کہ نہ ٹالیے اور پلٹ کر جواب نہ دیجیے۔ ہوتا کیا ہے کہ شوہر باہر سے آیا ہے، پورے دن تھک کر آیا ہے، پورے دن مزدوری کر کے آیا ہے، پورے دن محنت کر کے آیا ہے، اب اسے ایک کپ چائے چاہیے، ایک گلاس پانی چاہیے۔ اس نے آتے ہی اپنی تھکاوٹ کا احساس کیا، چائے کا مطالبہ کیا یا پانی کا مطالبہ کیا۔ بہترین عورت وہ ہے کہ اس کے مطالبے سے پہلے وہ اس کے مزاج کو سمجھے، چائے لے کر، پانی لے کر، تولیہ لے کر، لوٹا لے کر، جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہے گھر میں آنے کے بعد وہ پہلے سے کھڑی ہو۔ لیکن جب شوہر گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارا کوئی استقبال نہیں کیا گیا، ہماری بیوی نے ہمارے آنے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور خوشی کا اظہار تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ پانی مانگتا ہے تو عورت منہ بنا لیتی ہے، عورت چڑ جاتی ہے کہ پورے دن تمہارے بچوں کو دیکھ رہی تھی، پورے دن محنت کر رہی تھی، پورے دن غلہ دیکھ رہی تھی، پورے دن کھانا بنا رہی تھی، اب تم آ کر بھی سوار ہو گئے ہو۔ تو پھر اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ عورت کو کیا چاہیے؟ پیار۔ شوہر کو کیا چاہیے؟ پیار۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مجھے پیار ملے، مجھے احترام ملے، مجھے عزت ملے، مجھے خودداری ملے اور مجھے عزت کی نگاہ سے اس گھر میں دیکھا جائے، تو ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کی بات کو نہ ڈالے اور شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ ہاں، اگر شوہر گناہ کا حکم دے تو پھر اب شوہر کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اس میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن عام طور پر لڑائی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ بیوی زبان دراز کرتی
जाती है और शौहर वहीं से उखड़ जाता है। फिर उस घर में जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि मेरी माँ और मेरा बाप हर वक्त लड़ते रहते हैं, माँ बुरा भला और ज़बान चलाती है मेरे बाप के ऊपर, मेरा बाप गालियाँ बकता है, जूते उठाता है, डंडे उठाता है और मेरी माँ की खबर लेता है। इस माहौल में जो नस्ल तैयार होगी, इस माहौल में जो बच्चे पलेंगे, वो बच्चे डरे डरे से रहेंगे, सहमे सहमे से रहेंगे, उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाएगी, जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो पाएगी, उन बच्चों के अंदर कुव्वत और ताकत मजबूती नहीं आएगी। फिर वो जब बड़े होंगे तो अपने माँ बाप के नाफरमान बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये काम करें कि अपनी चहार दीवारी के अंदर अपने शौहरों की नाफरमानी ना करें। अगर कोई बात शौहर ने ऐसे कह दी है, देखो शौहरों से भी मैं कहना चाहूँगा कि औरत भूखी रह सकती है, औरत प्यासी रह सकती है, औरत मैले कुचैले कपड़ों में रह सकती है, औरत बगैर जेवर के रह सकती है, औरत बगैर सिंगार के रह सकती है, लेकिन औरत शौहर के तवज्जो के बगैर नहीं रह सकती है, औरत शौहर के प्यार के बगैर नहीं रह सकती है। उसको जो सबसे ज़रूरी ग़िज़ा उसके लिए है वो है शौहर का प्यार, शौहर की तवज्जो, शौहर उसको अहमियत दे। वो चाहता है कि हर औरत चाहती है कि मुझे मेरा शौहर अहमियत दे। शौहर गलती यहाँ करते हैं कि अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपनी भाभियों के सामने धड़ल्ले से उसको गालियाँ दे देते हैं, झिटक देते हैं और उसकी इज्जत का मजाक उड़ाते हैं, उसको डांट देते हैं। तो वो औरत अंदर से टूट जाती है कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी, एहतराम, और इसकी निगाह में मेरा कोई एहतराम नहीं है। फिर उसी दिन से फैमिली के टूटने का आगाज़